بسم اللہ الرحمن الرحیم کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی، کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا، پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا، اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل۔ چنانچہ سب بنی اسرائیل رات کی تاریکی میں نکلے، وہ دروازوں پر کوئی خاص نشان چھوڑ کر چلنے لگے۔ رات کی تاریکی میں نکلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ فرعون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے صبح ہونے کا انتظار نہ کیا۔ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ سب لوگ اپنے مال مویشی اور ضروری سامان ساتھ لے کر چلے۔ فلسطین کی طرف 6 لاکھ افراد کی یہ عظیم ہجرت تھی۔ فرعون کو صبح سویرے پتا چلا تو سوچ میں ڈوب گیا کہ اب ہماری خدمت کون کرے گا، ہماری غلامی کون کرے گا۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیات 57 تا 60 میں فرماتے ہیں، آخر کار ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پس فرعون کے لوگ سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلے، یعنی فرعون طلوع آفتاب کے وقت ہی ان کے تعاقب میں لشکروں کی تیاری کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے بحر احمر کے ایک کنارے پہنچے۔ بحر قلزم بحر احمر ہی کا ایک کنارہ ہے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر سورۃ الشعراء آیت 63 میں فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ
बड़े पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। समुंदर लाठी लगने से ऐसा फटा कि पानी के दो बड़े बड़े पहाड़ बन गए, यानी समुंदर के अंदर खुश्क रास्ते बन गए और अतराफ में पानी के पहाड़ खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया, सूरह ताहा आयत 77 में है कि तू रातों रात मेरे बंदों को ले चल और उनके लिए समंदर में खुश्क रास्ता बना ले, फिर न तुझे किसी के आ पकड़ने का खतरा होगा न डर। ये सब के सब इन रास्तों से पार चले गए। अब जूं ही फिरौन वहां पहुंचा, पहले तो डरा, सहमा कि ये क्या हुआ। वो भी और उसके सब साथी भी इस सोच में हैं कि क्या करें, खौफ ज़दा थे। ऐसे में फिरौन को ख्याल आया कि अगर मूसा और बनी इसराइल यहाँ से सही सलामत गुजर गए हैं तो हम क्यों नहीं गुजर सकते। इसके साथ ही उसने अपने घोड़े को समुंदर में दाखिल कर दिया। उसके पीछे उसके सब साथी भी दाखिल हो गए। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुंदर से निकल रहा था, दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुंदर में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला सूरह ताहा में फरमाते हैं, फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका ताक़ुब किया, फिर तो समंदर उन सब पर छा गया जैसा कि छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखलाया। अल्लाह ताला फिरौन की मौत का मंजर यूं बयान करते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादे से चला, यहां तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं उस जात पर ईमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन जब मौत के मरहले शुरू होते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। उसने जब ये कहा कि मैं ईमान लाता हूं तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा, सो आज हम तेरी नाश को नजात देंगे ताकि तू उन लोगों के लिए बाइस इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। मतलब ये था कि हम तेरे बदन को जमाना गुजरने के बावजूद बाकी रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए इबरत का सबब बना रहे। अल्लाह ताला ने उसके बदन को बाकी रखा ताकि लोग इबरत पकड़ते रहें और वो बाद वालों के लिए निशानी बना रहे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान है, लेकिन लोगों की अक्सरियत अल्लाह ताला की आयात से गाफिल है। फिरौन की लाश आज भी अहराम मिस्र यानी मिस्र के अजायब घर में मौजूद है। हदीस में आता है, सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त फिरौन गर्क होते हुए ईमान का इजहार कर रहा था तो मैं उस वक्त उसके मुंह में कीचड़ डाल रहा था कि कहीं वो ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे और अल्लाह उस पर रहम फरमा दे, लेकिन उसके मुंह से शहादत तौहीद की बात न निकली और बवक्त मर्ग अल्लाह ताला ने उसकी तौबा कबूल न की। बनी इसराइल उसके जुल्म से नजात पाकर समंदर पार चले गए। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने बुतों की पूजा कर रही थी। समंदर पार आने के फौरन बाद उन्होंने ये मनाजिर देखे, गोया फिलिस्तीन पहुंचने से पहले ही उन्होंने मैदान सैना में लोगों को बुतों के आगे झुका देख लिया। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ आयात 138 ता 140 में फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया, बस उन लोगों का एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही माबूद मुकर्रर कर दीजिए जैसे इनके ये माबूद हैं। आपने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और को तुम्हारे लिए माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। कुरान की आयात इस पर दलालत करती हैं कि समुंदर पार से आते ही वो फौरन एक कौम के पास आए और मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा करने लगे। गौर फरमाएं किस तरह कुफ्र के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिरौन और उसकी कौम से नजात पा लेने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर अहकामात नाजिल हुए। पहला हुक्म ये मिला कि अपनी कौम के हमराह कोहे तूर पर फिर तशरीफ ले चलें।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ دیا کہ وہاں ہم آپ کو تورات عطا کریں گے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شریعت مقرر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ جبل طور پر آئیں، وہاں 30 راتیں گزاریں، یعنی مکمل 1 مہینہ قیام کریں تاکہ ان دنوں میں تورات حاصل کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ تیز چلتے ہوئے اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر جا پہنچے تاکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں اور کتاب الہی تورات حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل اس وقت لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہجوم اور لشکر کا تیزی سے حرکت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ کوہ طور پر یہ موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد تھی۔ دوسری بار بھی انہیں اسی بابرکت درخت کے پاس اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے مقاصد کا پہلا مرحلہ پورا ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت و رسوائی اور عذاب عظیم سے نکل آئے تھے۔ اب وہ آزاد فضا میں سانس لینے کے قابل تھے، لیکن ان کے دلوں میں شرک و بت پرستی کے پرانے اثرات باقی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نکلتے ہی انہوں نے بت پرستی کا مطالبہ کر دیا تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ ان کی تربیت کی جائے۔ پھر تربیت کے لیے بھی کسی مفصل قانون اور ضابطے کا ہونا بہت ضروری تھا کہ اس پر عمل پیرا ہو کر آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عظیم رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی وعدہ کیا تھا کہ وہ طور پہاڑ پر آ کر اللہ کی نگرانی میں براہ راست احکام الہی کو حاصل کرنے کی کما حقہ تیاری کر سکیں۔ پہلے مدت 30 دن مقرر ہوئی تھی اور پھر 40 دن ہو گئی، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے ان 30 راتوں کو پورا کیا، سون کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے رخصت ہوتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 142 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ انتظامی معاملات کے لیے ان میں ایک حاکم بھی مقرر کر گئے، یعنی اپنے بھائی ہارون کو، جو اللہ کے نبی تھے۔ ان 40 ایام میں موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے براہ راست کلام کرتے رہے، یعنی درمیان میں وحی کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے بغیر کسی واسطے کے کلام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت 164 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تو عرض کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دنیاوی آنکھ میں اتنی طاقت و ہمت نہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو دیکھ سکے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 103 میں ارشاد ربانی ہے، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ حدیث معراج میں بھی ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حل رأیت ربک، یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا بھی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا، نور انا اراہ، یعنی وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تو کسی کی نگاہ بھی احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے،
اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نور اور جلوہ برداشت کرنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے اور ہم اس سے محروم ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس نور کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں سورۃ الاعراف آیت 143 میں فرماتے ہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے پورے کے برابر اپنا نور ظاہر فرمایا تھا۔ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تھی وہ طور پہاڑ کے علاوہ کوئی اور پہاڑ تھا۔ وہ کس قدر عجیب اور ہولناک منظر ہوگا کہ اس دنیا کا ایک عظیم اور مضبوط پہاڑ باری تعالیٰ کے نور کی ایک ہلکی سی جھلک برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور بھربھری ریت بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بہت حیرت انگیز اور عجیب منظر تھا۔ مضبوط پہاڑ حرکت میں آیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، چنانچہ آپ ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنے سوال پر شرمندہ ہوئے، غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کے طالب ہوئے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو تھام لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیوں میں لکھی تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 145 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، ان قریب میں تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ یہ تختیاں کس چیز کی تھیں اس کے متعلق کوئی مرفوع بات ثابت نہیں، البتہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ تختیاں جواہر کی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تختیاں پتھر کی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دنوں میں تورات کے اندر لکھے ہوئے اللہ کے احکامات اخذ کر لیے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لی۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے اور بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی۔ اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھیں، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو کر نہیں سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو اسے پھینک دے۔
یہ کہنے لگا یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالی سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور ان دنوں ہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو وہ خود بھی اسی کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان میں پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور چند گنے چنے افراد کے اور کوئی نہیں تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا، اس میں سے گائے جیسی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے۔ وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر بضد ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔ ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔
ہارون علیہ السلام نے کہا میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورۃ الاعراف آیت 150 میں ہے۔ اور موسیٰ نے تورات کی تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا سامری تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا سورہ طٰہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس کو بچڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود برے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ البقرہ آیت 93 میں فرمایا ہے، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالی ہے، موسیٰ نے کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچڑے کا بھی حشر دیکھ کہ جس کو تو معبود خیال کر بیٹھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ ان کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 152 میں ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں۔ المغضوب علیہم یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ الظالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اس وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلایا جانا اور اس کی راہ کا اڑایا جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرم اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔
इन सब कामों से फारिग होकर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा मांद पड़ा तो उन्होंने तख्तियां उठा ली। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया और उनके मजामीन में उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। इसके बाद उन्होंने बाकी मांदा बनी इसराइल को जमा किया, उन्हें तख्तियां दिखाई और फरमाया, इनमें अल्लाह ताला के अहकामात हैं और ये तौरात है, लिहाजा सुनो और इताअत करो। लेकिन उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर ताकीद की और फरमाया, इनको मजबूती से थाम लो, बगैर किसी तरद्दुद और शक के इनको पकड़ लो ताकि तुम्हें दोबारा अजाब न पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अलबत्ता हम इन अहकामात की पहचान और मारिफत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन पर अमल बिल्कुल नहीं करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 92 और 93 में फरमाते हैं, तुम्हारे पास तो मूसा यही दलीलें लेकर आए, लेकिन तुमने फिर भी बछड़े ही की पूजा की, तुम हो ही जालिम, जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम मुझे अहद व पैमान दो कि इन तख्तियों पर लगे अहकामात पर अमल करोगे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, कहने लगे, हम तेरी इताअत नहीं करेंगे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा जाहिर कर दिया। उनके देखते ही देखते तूर पहाड़ जमीन पर हिलने लगा, हरकत करने लगा। फिर सब ने देखा कि वो अपनी जगह से उड़ा और हवा में तैरने लगा, फिर उनके सर पर आ पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम पुकारे, हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो। ये सुनकर सब के सब सजदे में गिर पड़े और सर उठा उठा कर देखने लगे कि कहीं पहाड़ गिर ही ना पड़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 93 में फरमाते हैं, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में गोया बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी बसबब उनके कुफ्र के। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। इसी तरह सूरतुल आराफ आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हमने पहाड़ को उठाकर साइबान की तरह उनके ऊपर मुअल्लक कर दिया और उन्हें यकीन हो गया था कि वो अब उन पर गिरने ही वाला है। और हमने उनसे कहा कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसको मजबूती के साथ कबूल करो और उन अहकामात को याद रखो जो इसमें हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने तौरात नाजिल फरमाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि तौरात को कबूल करें और उसके अहकामात पर अमल करें, लेकिन बनी इसराइल ने चंद पुरमशक्कत अहकाम की वजह से इसे मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ को इनके सरों पर ला खड़ा करो। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया और उनसे कहा गया कि अगर तुमने तौरात को कबूल न किया तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। चुनाचे वो सब के सब सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 बरगुज़ीदा अफराद मुंतखब किए और बछड़े की इबादत के अजीम जुर्म की तौबा और माजरत के लिए उनको लेकर तूर पहाड़ पर चले गए ताकि अल्लाह से हम कलाम हो सकें। अल्लाह ताला इसके मुतालिक सूरतुल आराफ आयात 155 और 156 में फरमाते हैं, और मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। सो जब उन्हें जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा अर्ज करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर तू चाहता तो इससे पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाकया तेरी तरफ से महज एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहे हिदायत पर कायम रखता है। तू ही हमारा सरपरस्त है, बस तू हम पर मगफिरत और रहमत फरमा और तू ही सबसे बेहतर मुआफ करने वाला है। और हमारे लिए दुनिया में भी अच्छाई लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब उसी पर वाक़े करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है।
تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا نام یہودی کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی دعا میں کہا تھا، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے، اسی ہدنا کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا۔ ہدنا کا معنی ہے راہ پانا اور رجوع کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور انہیں بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جن 70 آدمیوں کو ساتھ لے گئے تھے وہ اس گفتگو کو سن رہے تھے۔ گفتگو کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام لوٹنے لگے تو وہ تمام بول اٹھے، اے موسیٰ، تو نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سے ملاقات کریں گے، لہٰذا ہم بھی اللہ کو آمنے سامنے دیکھ کر ہی تجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 55 میں فرماتے ہیں، اور تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی گر پڑی۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل میں سے چنے ہوئے اور صاحب شرف و فضیلت تھے۔ وہ کتنا بڑا سوال کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ ناممکن ہے۔ میرا حال دیکھ لو، میں نے خواہش ظاہر کی، اس نے اپنی ہلکی سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ ایسی خواہش نہ کرو، لیکن وہ نہ مانے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کو حکم دیا، وہ ان پر گری، آن کی آن میں سب لقمہ اجل بن گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ قوم کے سب سے بہتر لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچا میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل مجھ سے سوال کریں گے کہ وہ 70 آدمی کہاں ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گا؟ پوری بات سن کر وہ کہیں گے ہمارے افضل اور اعلیٰ افراد کے ساتھ اللہ نے یہ سلوک کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ انہیں زندہ کر دے، مجھے تنہا واپس نہ لوٹا۔ آخر اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی۔ سورۃ البقرہ آیت 56 میں ہے۔ لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ جب وہ زندہ ہو رہے تھے تو ایک دوسرے کے زندہ ہونے کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ساتھ واپس لوٹے، پھر بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے اور ایلیا پہنچ گئے۔ آج کل اس کو القدس کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے لوگ قوت میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جسم بہت بڑے تھے، آبادی بہت زیادہ تھی، تمام علاقوں کی سرداری ان کے پاس تھی۔ آپ نے اس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ اس شہر کو فتح کیا جائے۔ اس کی فتح سے تمام علاقے قبضے میں آ جائیں گے۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ایلیا کے نزدیک پہنچے تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر دیے۔ ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے دل دہل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ یکجا ہو کر ان پر ایک ہی بار ہلہ بول دو اور انہیں تہ تیغ کر دو۔ بنی اسرائیل بہت بزدل تھے، بہانے بنانے لگے، کہنے لگے ہماری تیاری مکمل نہیں، ہمارے پیچھے ہماری بکریاں کون چرائے گا؟ کوئی کہتا 400 سال سے زائد مدت غلامی میں گزری، فرعونی ہم پر غالب رہے، اتنا عرصہ ہم لڑائی کے قریب تک نہیں گئے، اب ہم کس طرح لڑ سکتے ہیں؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے میری اطاعت کی، میری تصدیق کی تو بہت جلد فتح پالو گے، اس ساری مقدس زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، ایلیا تو تمہاری ایڑی کی نوک پر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا قبضہ تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم ہاتھ تو ہلاؤ۔ آپ کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں ہے، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اس پر انہوں نے جو جواب دیا سورۃ المائدہ آیت 22 میں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم خوشی سے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کا احمقانہ جواب سن کر
بنی اسرائیل کے دو بزرگ یوشا بن نون اور کالب بن یوفا بول اٹھے۔ سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے، دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا، وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی، آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔
آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ انہی 40 سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا۔ ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا، اگرچہ بات درست تھی۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا۔ آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا۔ اللہ کو تو عاجزی پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے۔ آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت 60 میں ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے شریک سفر یوشع بن نون تھے، یہ بھی نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور انہوں نے ہی سنبھالی تھی۔ سورۃ الکہف آیت 61 میں ہے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریا ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔
इन दोनों को इल्म न हो सका कि यही उनकी मंजिल है। मछली को उन्होंने टोकरी में डाल रखा था, वो वहां जिंदा हो गई और उछलकर पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त सोए हुए थे। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनाते देखा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए, यहां तक कि आराम करके वहां से फिर सफर शुरू कर दिया। उस दिन और उसके बाद रात सफर करके जब दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई तो यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि लाओ भाई नाश्ता कर लें। ये तज़किरा सूरतुल कहफ आयत 62 ता 65 में है। जब ये दोनों वहां से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा, हमारा नाश्ता ले आओ, हमें तो अपने इस सफर से सख्त तकलीफ उठाना पड़ी है। उसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ही ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया था। मूसा ने कहा, यही तो था वो मकाम जिसकी तलाश में हम थे। चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशानात देखते देखते वापस चले और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया। उसे हमने अपने पास से खास रहमत अता फरमा रखी थी और उससे अपने पास से खास इल्म अता कर रखा था। अक्सर मुफस्सिरीन इस पर मुत्तफिक हैं कि ये आलिम अल्लाह के नबी खजिर अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने इन्हें नुबुव्वत का इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे बातचीत शुरू की। कुरान करीम सूरतुल कहफ आयत 66 ता 70 में है। मूसा ने कहा कि मैं आपकी पैरवी करूं कि आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उसने कहा, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस चीज की हकीकत का आपको इल्म नहीं, उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल न कीजिएगा जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा न करूं। इस मकाम से मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को वापस भेज दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम का खजिर अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 71 ता 73 में है। फिर वो दोनों चले यहां तक कि वो एक कश्ती में सवार हुए। खजिर ने उसके तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा, क्या आप इसको इसलिए तोड़ रहे हैं कि कश्ती वाले सब डूब जाएं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात कर दी। खजिर ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मुझे मेरे काम में तंगी में न डालिए। दोनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में कुछ मिस्कीन लोगों की एक कश्ती देखी। वो मेहनत करते थे, किराया लेकर लोगों को दरिया पार कराया करते थे। उन्होंने खजिर अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन्हें और मूसा अलैहिस्सलाम को कश्ती पर सवार कर लिया। सफर के दौरान खजिर अलैहिस्सलाम ने लोहा पकड़ा और लगे कश्ती में सुराख करने। कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। लोग पानी कश्ती से बाहर फेंकने लगे। इस तरह कश्ती खतरे से निकल आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फेल को नापसंद फरमाया और बोले, क्या लोगों को डबोने का इरादा है? खजिर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, वाकई मैंने उजलत से काम लिया। उन्होंने माजिरत की। सूरतुल कहफ आयत 74 ता 76 में है। फिर दोनों चले यहां तक कि वो एक लड़के को मिले। खजिर ने उसे मार डाला। मूसा बोले, क्या आपने एक बेगुनाह की जान ली और वो भी किसी के खून के बदले में नहीं? ये तो आपने बड़ी बेजा और नापसंदीदा हरकत की। वो कहने लगे, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ न रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरफ से हद्दे उज्र को पहुंच चुके। एक बार फिर सफर शुरू हुआ। सूरतुल कहफ आयत 77 ता 78 में है। फिर दोनों चले एक गांव के पास आकर उनसे खाना तलब किया।
उन्होंने उनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। बस दोनों ने वहां एक दीवार को देखा जो गिरने के करीब थी। उसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा कहने लगे, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस अब आपके और मेरे दरमियान जुदाई है। अब मैं उन बातों की हकीकत बताऊंगा जिन पर आप सब्र न कर सके। अब उन्होंने वजाहत की। सूरतुल कहफ आयत 79 में है। कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। फिर उन्होंने दूसरे वाक़े के मुतालिक बताया। सूरतुल कहफ आयत 80 और 81 में है। और उस लड़के के माँ बाप ईमानदार थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार उसके बदले उससे बेहतर पाकीज़गी वाला, उससे ज्यादा प्यार मोहब्बत वाला बच्चा इनायत फरमाए। तीसरे वाक़े की वजाहत सूरतुल कहफ आयत 82 में है। दीवार का किस्सा ये है कि उस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बहुत नेक था, तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाले। इन तीनों किसस और मामलात की वजाहत करने के बाद खजिर अलैहिस्सलाम एक अजीम अम्र बयान करते हुए फरमाते हैं। सूरतुल कहफ आयत 82 में है। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आप सब्र न कर सके। अल्लाह ताला ने खजिर अलैहिस्सलाम को बाज उमूर गैब पर इत्तला दे दी और वही के जरिए उन पर चंद गैबी मामलात जाहिर फरमा दिए। इस तरह वो जान गए कि वो बादशाह नई कश्तियां गस्ब कर लेता है। वो बच्चा बड़ा होकर सरकश बनेगा और दोनों बच्चे बड़े होकर अपना खजाना निकालेंगे। ये उमूर इल्म नुबुव्वत की वजह से वाक़े हुए थे। अपनी तरफ से खजिर अलैहिस्सलाम ने ये तसर्रुफात नहीं किए थे। ये इल्म इंसान की जात की तरफ से नहीं होता, न ही हर इंसान को ये इल्म हासिल हो सकता है। यह तो सिर्फ अंबिया किराम को अल्लाह ताला की जानिब से हासिल होता है। वो जिसे चाहता है अता करता है, जैसा कि ये इल्म मूसा अलैहिस्सलाम को अता नहीं फरमाया और खजिर अलैहिस्सलाम को बतला दिया। बनी इसराइल मैदान तीह में 40 साल तक मुसलसल महसूर रहे। इसी असना में हारून अलैहिस्सलाम वफात पा गए। उन्हें इस मैदान में दफन किया गया और उनकी वफात के सिर्फ 2 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। उनकी वफात भी इसी मैदान में हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रिवायत नकल की है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मलिकुल मौत को मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना किया गया। जब वो आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक तमाचा मारा। वो परवरदिगार के पास वापस लौट गए और अर्ज किया, बारी ताला, तूने मुझे ऐसे बंदे के पास भेज दिया जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू फिर उनके पास जा और उससे कह कि एक बैल की पुष्ट पर अपना हाथ रखें। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे उतने बरस ही उन्हें जिंदगी मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, फिर उसके बाद क्या होगा? फरमाया, फिर भी मरना है। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, तो फिर अभी सही। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि उन्हें मुकद्दस जमीन यानी बैतुल मक़दिस से एक पत्थर फेंकने की मिकदार के बराबर करीब कर दे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बता देता। वो रास्ते के किनारे सुर्ख टीले के नीचे है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में बयान किया है। मालूम हुआ कि अंबिया किराम को मौत के वक्त इख्तियार दिया जाता है कि दुनिया में और रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन आखिर मौत है। सूरत ज़ुमर आयत 30 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यकीनन खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बैतुल मक़दिस की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे पर है और सिर्फ इतनी दूर है कि जितनी दूर पत्थर फेंका जा सके। आपकी कब्र सुर्ख टीले के नशेब में है।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصی کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا۔ اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔